بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اڈے کے سامنے درختوں کے سائے میں لمبی چوڑی باری برکم چارپائیاں پڑی تھیں۔ لکڑی کی چند بے ہنگم میزیں اور کرسیاں بھی موجود تھیں جن پر چند لوگ کھانا کھا رہے تھے یا چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ ان کے سامنے کھانے کے برتنوں کے ساتھ جگ کی جگہ چھوٹے چھوٹے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ اڈا کچھ دینوں کے چھپر ریستوران سے بھی مشابہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ ویسے اس قسم کے سبھی اڈے ایک دوسرے سے مشابہ نظر آتے ہیں۔ اڈے کے سامنے پہنچ کر میں نے بھی گھوڑا ایک درخت کی شاخ سے باندھا اور ایک چارپائی پر جا بیٹھا۔ ایک جھونپڑا نما کمرے پر کسی گوڈز ٹرانسپورٹ کمپنی کا ٹوٹا پھوٹا اور دھندلا سا بورڈ بھی لٹکا ہوا تھا۔ مجھے کچھ یوں لگا جیسے یہ جگہ میری کئی بار کی دیکھی بالی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ محض میرا فریب نظر تھا۔ بات بس وہی تھی کہ میں اپنی زندگی کی آوارہ گردیوں کے دوران ایسے بہت سے اڈے دیکھ چکا تھا۔ وہاں موجود تقریباً سبھی لوگوں نے ان آنکھوں سے شاک زدہ سے انداز میں میری طرف دیکھا۔ شاید اس کی وجہ میرا لباس تھا، حتیٰ کہ جو بہرہ مجھ سے آرڈر لینے آیا وہ بھی پہلے دور کھڑا چند لمحے میرا جائزہ لیتا رہا تھا۔ میں نے اسے کھانے کا آرڈر دیا۔ اس نے آرڈر تو لے لیا، لیکن کچھ اس انداز میں واپس چلا گیا جیسے مجھ سے کوئی پرانی خفگی چلی آ رہی تھی۔ کاؤنٹر پر واپس جا کر اس نے آواز بلند باورچی کو میرے آرڈر سے مطلع کیا اور خود نیچی آواز میں کاؤنٹر والے سے کوئی بات کرنے لگا۔ کاؤنٹر والے نے بھی دور سے ہی 2-3 مرتبہ سرخ آنکھوں سے مجھے گورا۔ حلیہ تو میرا ڈاکوؤں والا تھا، لیکن شخصیت کے اعتبار سے وہ شخص صحیح معنوں میں بھرپور قسم کا ڈاکو لگ رہا تھا۔ اس کا قد درمیانہ لیکن جسم گٹھا ہوا تھا۔ سیاہ گھنی داڑھی، مونچھیں اور سر کے لمبے لمبے بال تیل سے چپڑے ہوئے تھے اور خوب چمک رہے تھے۔ انہیں بہت محنت سے کنگھی کیا گیا تھا۔ سرخ آنکھوں میں کچھ خونخواری سی تھی، لیکن اس وقت کاروبار کے اڈے پر وہ گویا اس خونخواری کو دبائے بیٹھا تھا۔ اس کے کندھے پر اجرک پڑی تھی اور مضبوط نظر آنے والے ہاتھ کی 2-3 انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ مجھے شبہ ہوا کہ شاید وہی اس اڈے کا مالک جانو تھا، تاہم مجھے اس کے بارے میں جاننے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اطمینان سے کھانا کھا لینا چاہیے، پھر چائے پی کر تھکن اور درماندگی دور کرنے کے لیے کچھ دیر لیٹنا چاہیے۔ جب چارپائیاں میسر تھیں تو ان سے کچھ استفادہ کر ہی لینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کچھ اور سوچنا چاہیے تھا۔ کھانے کے انتظار میں نے اڈے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے آج تک اس طرح کے جتنے بھی اڈے دیکھے تھے وہ ان سب میں بڑا اور کافی ترقی یافتہ تھا۔ یہاں کافی رونق تھی۔ میں نے عقب سے اسے دیکھا تھا تو اس کی وسعت اور رونق کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اڈے کے سامنے کافی بڑے رقبے کو ہموار کر کے اس پر چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ غالباً روزانہ کے چھڑکاؤ کی وجہ سے وہ زمین کافی پختہ ہو چکی تھی۔ ٹرکوں وغیرہ کی آمد اور دھول نہیں اڑاتی تھی۔ ارد گرد لکڑی کی بلیوں اور خاردار تاروں سے باڑ بھی بنائی گئی تھی اور اس میں اتنا بڑا دروازہ چھوڑا گیا تھا کہ ٹرک گزر سکیں۔ باڑ کے ساتھ ساتھ پھولدار پودے تک موجود تھے۔ ٹرک وہاں کھڑے بھی تھے اور آمد و رفت بھی جاری تھی، مگر موبل آئل اور گریس کی سیاہی یا اس طرح کی کوئی اور گندگی پھیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجموعی طور پر وہ بڑی ستھری اور کچھ سدھری سی جگہ دکھائی دے رہی تھی۔ معیار میں بھی یقیناً اس قسم کے اڈوں سے کافی اونچا تھا۔ لکڑی کی بے ہنگم میز کرسیاں تو کم ہی تھیں، زیادہ تر لوہے کی صاف ستھری کرسیاں اور ماربل کے ٹاپ والی میزیں تھیں۔ میدان میں 2 ہینڈ پمپ لگے ہوئے تھے۔ باڑ کے ساتھ گڑونچی پر بہت سے گڑوں کی قطار تھی۔ چارپائیوں پر لوگوں کی ٹولیاں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ نہ صرف گپ شپ میں مشغول تھیں بلکہ ایک چارپائی پر تاش کی بازی بھی چل رہی تھی۔ بڑا سا جو شیڈ ایک طرح سے اصل ریستوران تھا، خوب طویل عریض تھا۔ اس میں بھی کرسیاں میزیں لگی ہوئی تھیں۔ لطف کی بات یہ تھی کہ ایک طرف رنگین ٹی وی بھی لگا ہوا تھا جس پر VCR کے ذریعے فلم چل رہی تھی۔ پاس ہی جنریٹر بھی رکھا نظر آ رہا تھا جس سے یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ کچھ لوگ دلچسپی سے فلم دیکھ رہے تھے، گویا جنگل میں منگل کا سماں تھا۔ جس شیڈ سے کچن کا کام لیا جا رہا تھا اس کا بھی بیشتر حصہ باہر سے دکھائی دے رہا تھا۔ چولہوں پر دیگچے چڑھے ہوئے تھے۔ 3
4 افراد وہاں مصروف تھے۔ دیگچوں سے چمچوں کے ٹکرانے کی ٹن ٹن کے ساتھ ان لوگوں اور بیروں وغیرہ کی بانت بانت کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ شیڈ جو ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر کا کام دیتا تھا، اس کی حالت بھی کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ اندر ایک میز، کرسی اور لوہے کی بڑی سی الماری نظر آ رہی تھی۔ میز پر ایک شخص رجسٹروں پر جھکا کام میں بھی مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں مجموعی طور پر جتنے لوگ بھی موجود تھے وہ سب کے سب ٹرک ڈرائیور یا کلینر تو نہیں ہو سکتے تھے۔ بیشتر ڈرائیور اور کلینر تو اپنے حلیے وغیرہ سے ہی پہچانے جا رہے تھے۔ باقی لوگ نہ جانے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیونکہ روہیل خان سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھی ان کے مطابق تو یہاں آس پاس کوئی بستی نہیں تھی اور بسیں یہاں رکتی نہیں تھیں۔ حالانکہ اس قسم کے اڈوں پر بسیں رکوانے کے لیے بڑی کوششیں، بڑے جتن ہوتے ہیں۔ اڈوں کے مالکان بس ڈرائیوروں کو نذرانے پیش کرتے ہیں، مفت ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں بس روکنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ لیکن روہیل خان نے مجھے بتایا تھا کہ جانو کے اڈے کا معاملہ الٹ ہی تھا۔ یہاں بسوں کو رکنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی قسمت کی ماری بس رک بھی جاتی تھی تو بادل نخواستہ اس کے مسافروں وغیرہ کی فرمائشیں پوری کی جاتی تھیں۔ یہ گویا ایک الگ ہی چھوٹی سی دنیا تھی جس کا نظام جانو اپنی مرضی سے چلاتا تھا۔ سوالات یا شاید وہم اپنی جگہ تھے، لیکن جانو کا اڈا بہرحال اس وقت میری منزل تھا۔ یہاں پہنچ کر مجھے کچھ نہ کچھ طمانینت کا احساس ضرور ہوا تھا۔ ویرانے میں زندگی کی علامتیں نظر آئی تھیں، فضا میں اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس وقت میرے لیے یہ جگہ ایک چھوٹی سی جنت سے کم نہیں تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری آمد کے ساتھ ہی وہاں کی ہنگامہ خیزی کچھ کم ہو گئی تھی۔ آوازیں گویا کچھ مدھم پڑ گئی تھیں، لیکن میں نے اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ کسی دور افتادہ علاقے میں بہت ہی اجنبی سی کوئی شکل نظر آئے تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں میز پر رکھے ہوئے چھوٹے سے گڑھے سے شیشے کے بڑے سے گلاس میں پانی انڈیل کر پینے لگا۔ کورے گڑھے کا معمولی ٹھنڈا پانی بھی اس وقت خوب ٹھنڈا لگا۔ 2-3 گلاس حلق سے اترے تو گویا آنکھوں کی دھندلاہٹ دور ہو گئی اور زندگی ایک بار پھر کچھ خوبصورت نظر آنے لگی۔ چند لمحے بعد کھانا میرے سامنے آ گیا۔ آرڈر لے جانے والا بیرا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، کھانا لانے والا بیرا دوسرا تھا۔ میں ندیدوں کی طرح بھنے ہوئے گوشت اور تندور سے نکلی ہوئی گرم گرم روٹی پر پل پڑا۔ گرم گرم روٹیاں آتی گئیں اور میں ان پر ہاتھ صاف کرتا گیا۔ خاصی دیر کے بعد میں نے ہاتھ روکا اور خود کو سمجھایا کہ اب ایسا بھی کیا ندیدہ پن، زندگی رہی تو آئندہ بھی کھانے کو ملے گا۔ کھانے کے بعد میں نے چائے کی چینک کا آرڈر دیا۔ افیمیوں والی اس گاڑی گاڑی چائے کی دوسری پیالی سے چسکیاں لیتے وقت میں بڑے سرور اور بڑی ترنگ میں تھا جب مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر دوسرے ہی لمحے میری چارپائی کو خفیف سا جھٹکا لگا، جیسے کوئی اس پر آن بیٹھا ہو۔ میں مڑ کر دیکھنے میں خاطر خواہ پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکا اور اسی لمحے ایک ٹھوس سی چیز میری پسلیوں سے آ لگی۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کیا چیز تھی، وہ بلا شبہ گان کی نال تھی۔ میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میں نے اسے ہونٹوں تک لانے کی کوشش نہیں کی، البتہ ایک لمحے کے لیے میں نے یہ ضرور سوچا کہ میرے پیچھے جو کوئی بھی تھا گرم گرم چائے کی پیالی اس پر کھینچ ماروں۔ ایسے موقعوں پر بلا سوچے سمجھے فوری طور پر کچھ کر گزرنا فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی۔ اگر میرے پیچھے صرف ایک ہی شخص تھا تب بھی گرم گرم چائے منہ پر پڑتے ہی اس سے اضطراری طور پر ٹریگر دب سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اکیلا نہ ہو۔ اس صورت میں اس سے ٹریگر نہ بھی دبتا تو اس کا ساتھی گولی چلا سکتا تھا۔ انسان تذبذب میں رہے تو فیصلے کی گھڑی گزر جاتی ہے۔ میرے لیے بھی فیصلے کی گھڑی گزر گئی، لیکن میں زیادہ پریشانی یا پچھتاوے کا شکار نہیں تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے عقب میں کون تھا اور وہ کیا چاہتا تھا۔ پی لو چائے تو پی لو، میرے عقب سے کھردرے اور احتجاجیہ لہجے میں کہا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری چائے ہو۔ میں نے گویا اس نادیدہ دوست کے مشورے کو قابل قدر جانتے ہوئے پیالی ایک بار پھر منہ سے لگا لی اور نہایت ہی آہستگی سے چسکیاں لینے لگا، لیکن میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ وہ انسپیکٹر رحیم گل خانزادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال وہ جو کوئی تھا، میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اسے مجھ کو یکدم گن کی زد پر لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ البتہ انسپیکٹر رحیم گل ایسا کرتا تو قابل فہم بات تھی۔
اسی دوران ایک شخص میرے عقب سے گھوم کر سامنے آیا، لیکن اس دوران گن کی نال بدستور میری پسلیوں سے لگی رہی۔ میرے دونوں ہی اندازے درست نکلے تھے۔ میری پسلیوں پر گن رکھنے والا تنہا نہیں تھا، اور وہ انسپکٹر رحیم گل نہیں تھا، کیونکہ دوسرا شخص جو میرے سامنے آیا تھا وہ انسپکٹر رحیم گل کا ساتھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پیچھے والے کو تو میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن سامنے آنے والے کو بھی نہ ہی دیکھتا تو اچھا ہوتا۔ وہ ڈھیلی ڈالی نسواری قمیض شلوار میں تھا اور ایک قد آور شخص تھا۔ سر پر ذرا میلی سی پگڑی کس کر بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بال یقیناً بہت لمبے تھے اور ان کی لٹیں پگڑی کے دائرہ اختیار سے باہر جا رہی تھیں۔ داڑھی مونچھیں جھاڑ جنکاڑ کی طرح پھیلی ہوئی تھیں اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ داڑھی مونچھیں شروع کہاں سے ہو رہی تھیں اور ختم کہاں ہو رہی تھیں، کیونکہ باقی چہرے کی رنگت بھی بالوں ہی کی طرح سیاہ تھی اور رہی سہی کسر چیچک کے داغوں نے پوری کر دی تھی۔ چیچک زدہ سیاہ چہرے پر اس کی سرخ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ہتھیاروں کا میری زندگی میں بھی کافی عمل دخل چلا آ رہا تھا، لیکن اس شخص کے ہاتھ میں جدید ترین ساخت کا جو جرمن لیوگر مشین پسٹل نظر آ رہا تھا، اسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ گن میں نے بھی صرف دیکھی ہی تھی، کبھی استعمال نہیں کی تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جنگل بیابان میں مجھے ایک گنوار سے شخص کے ہاتھ میں وہ جدید اور مہنگی گن نظر آئے گی۔ اس نے مشین پسٹل کی نال میری پیشانی پر رکھ دی۔ اب ایک نہیں دو گنیں میرے جسم سے چپکی ہوئی تھیں۔ اس کا دوسرا ہاتھ سیدھا اس جیب کی طرف بڑھا جس میں میرا ریوالور موجود تھا۔ اس کی مہارت قابل داد تھی، اس کی نظریں گویا ایکس رے تھیں۔ اسے یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ ہتھیار کس جیب میں تھا۔ دوسرے ہی لمحے ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ کسی اور جیب میں ہاتھ مارنے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی۔ میری جیب سے جو ریوالور برآمد ہوا تھا وہ میں جمڑال کے تھانے سے لے کر بھاگا تھا۔ وہ اشاریہ 4.5 کا ایک پرانا بلکہ شاید انگریزوں کے زمانے کا کولٹ تھا۔ اس سیاہ رو شخص نے حقارت سے محض ایک ہی نظر اس کی طرف دیکھا اور مجھے شبہ ہوا کہ شاید وہ اسے کہیں دور پھینک دے گا۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے کسی معزز آسودہ حال اور ناک چڑھے شخص نے غلطی سے کباڑی کے ٹھیلے سے کوئی بیکار سی چیز اٹھا لی ہو۔ تاہم اس نے ریوالور کو پھینکا نہیں، گویا عذرائے کرم اسے اپنی ڈیلی ڈالی واسکٹ کی جیب میں رکھ لیا اور یوں اس کی عزت بڑھا دی۔ لیکن اس شخص کی مونچھوں میں خفیف سی حرکت ہوئی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ طنزیہ سے انداز میں مسکرایا تھا۔ ہونٹ تو اس کے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ان کے اس طرح آ کر آسانی سے مجھے دبوچ لینے میں ایک تو میری سستی کو دخل تھا، دوسرے وہ اس قسم کی کارروائیوں میں غیر معمولی طور پر ماہر بھی معلوم ہوتے تھے۔ حالانکہ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا ظاہری طور پر تو اس کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی زندگی جنگلوں پہاڑوں بیابانوں میں گزری تھی اور وہ درندوں کی بیشتر خصوصیات اپنا چکا تھا، لیکن عملی طور پر اس نے درندوں کی طرح اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ محسوس یہی ہوتا تھا کہ بیشتر شہری درندوں کی طرح اس کا انحصار بھی ہتھیار پر ہی زیادہ تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، عقب سے کھردری آواز آئی اور گن کی نال میری پسلیوں میں زیادہ زور سے چبوئی گئی۔ میں نے کافی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اس ہدایت پر بھی عمل کر ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس حکم کی تعمیل مجھے مہنگی پڑی۔ گن کی نال صرف ایک لمحے کے لیے میری پسلیوں سے ہٹی اور اسی ایک لمحے میں کسی نے عقب سے میرے بازو آہنی گرفت میں لیتے ہوئے میرے ہاتھوں میں کوئی پھندا سا ڈال دیا۔ میرے ہاتھ گویا پلک جھپکتے میں میری پشت پر باندھے جا چکے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوب سا گیا۔ یہ کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن پھر میں نے دل ہی دل میں خود ہی اپنی ڈھارس بندھائی۔ گن فوراً ہی دوبارہ میری پسلیوں سے آ ٹکی تھی، لیکن میرے سامنے کھڑے ہوئے سیاہ رو نے اپنے ساتھیوں کو مقامی زبان میں ہدایت کی کہ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی، اب انہیں سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ میری پسلیوں سے گن کی نال ہٹ گئی اور میرے عقب سے دو افراد سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ اسی گن کی نال اب تک میری پسلیوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ جس شخص کے ہاتھ میں وہ گن تھی وہ پستہ قد تھا اور اس کی جسامت بھی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن صفاقی میں وہ بھی اپنے شبِ دجور قسم کے ساتھی سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب قسم کی خونخواری ٹپک رہی تھی، جیسے وہ دنیا کی ہر مخلوق سے سخت ناراض ہو اور راہ میں آنے والی ہر چیز کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہو۔
مختصر الوجود ہونے کے باوجود وہ ایک خطرناک شخص معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی تمام تر خطرناکی غالباً اصل ہے کہ مرہون منت تھی۔ اس کی رنگت گو کہ گندمی ہی تھی، لیکن اپنے سیاہ رو ساتھی کے مقابلے میں تو اسے گورا ہی کہا جا سکتا تھا۔ اس کی صرف مونچھیں تھیں، داڑھی صاف تھی۔ تیسرا ساتھی مٹیالے سے رنگ کی شلوار قمیض میں تھا، وہ بھی درمیانہ قامت تھا لیکن گٹھے ہوئے جسم کا تھا، خصوصاً اس کے کندھے اس کی جسامت کے مقابلے میں بہت چوڑے تھے۔ اس کے کندھے پر کلاشنکوف تھی، میرے ہاتھوں میں پھرتی سے پھندا ڈالنے کا کام غالباً اسی نے انجام دیا تھا۔ وہ گورا چٹا تھا، لیکن شاید دھوپ میں زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے اس کی رنگت تانبے جیسی ہو گئی تھی، بال بھورے بھورے سے دکھائی دے رہے تھے، اس کی مختصر سی داڑھی مونچھ تھی۔ کون ہو تم؟ شب دیجور نے گویا تفتیش کا آغاز کیا۔ عجیب کھرکھراتی ہوئی سی آواز تھی اس کی، گویا کسی بدرو کے حلق سے برآمد ہو رہی ہو۔ ایک مصیبت کا مارا میں نے جواب دیا۔ مجھے تو تم خود مصیبت لگتے ہو، شاید ہمارے لیے مصیبت بن کر آئے ہو۔ وہ علاقائی زبان ہی بول رہا تھا، لیکن لہجہ نہایت کھردرا اور اکھڑا اکھڑا تھا۔ میں بھی اسی زبان میں جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں جانتا ہی نہیں، میں تمہارے لیے ایک مصیبت کیوں بنوں گا؟ میں نے نرمی سے کہا۔ مصیبت بننے کے لیے جاننے والا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ تو ہم نے بھی دیکھ لیا ہے کہ تمہاری شکل اس علاقے میں نئی ہے، اسی لیے تو ہم ذرا تمہاری اصلیت معلوم کرنے آئے ہیں۔ تم یقیناً کسی خاص مقصد سے ادھر گھوم رہے ہو؟ سیاہ رو بولا۔ یقیناً میں اس علاقے میں نیا ہوں، میں نے تسلیم کیا، اور میرا مقصد بھی خاص ہے، اور وہ یہ کہ میں کچھ دشمنوں سے جان بچانا چاہتا ہوں، اس لیے بھاگا پھر رہا ہوں۔ پرانی کہانی ہے، پستہ کا لیکن خونخوار سی صورت والے نے کہا۔ جھوٹی نئی کہانی سے بہرحال پرانی سچی کہانی بہتر ہوتی ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سیاہ رو کو گویا میری یہ جرأت پسند نہیں آئی کہ میں ان لوگوں کے سامنے مسکرانے کی کوشش کروں۔ وہ بے تابی سے مشین پسٹل کو حرکت دیتے ہوئے اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے یہ خفیہ پولیس کا ہی آدمی ہے، میں اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ تم دونوں لاش ادھر جنگل میں پھینک آنا، کچھ گیدڑوں کا دانہ پانی چل جائے گا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ خیال تو میرا بھی یہی ہے، تانبے کی سی رنگت والا سارا ہلاتے ہوئے بولا۔ بس تو پھر میں اس کو اٹھا کرتا ہوں، سیاہ رو نے کہا اور مشین پسٹل سے میرا دل کا نشانہ لیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ مجھے ٹھکانے لگانے کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی بے تاب معلوم ہوتا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ اگر میرا تعلق خفیہ پولیس سے تھا تب بھی انہیں مجھ پر اتنا برہم ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ فوراً ہی ٹھکانے لگانے پر تل گئے تھے۔ تانبے جیسی رنگت والا ان میں زیادہ اہم آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اس میں خونخواری بھی کم تھی۔ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تھوڑا بہت غور کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پہلے تو سیاہ رو کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، لیکن جب سیاہ رو گن سیدھی کر لی تو وہ گویا سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھہرو، اس نے سیاہ رو کی گن پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ نیچے کی طرف کر دیا۔ تاہم خونخوار شکل والا بدستور اسٹین گن مجھ پر تانے کھڑا تھا۔ تانبے جیسی رنگت والا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا میرے خیالات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، خفیہ پولیس والے اتنا بحروب بدلنے اور یہاں تک آنے کی زحمت کہاں کرتے ہیں، اور اگر کریں بھی تو اکیلے بکیلے نہیں پھرتے۔ اس کے علاوہ خفیہ پولیس والے اتنے خفیہ بھی نہیں ہوتے، وہ اگر کسی مہم پر نکلتے ہیں تو ہفتہ پہلے ہمیں خبر مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خفیہ پولیس کے آدمی کو تو ایسے حلیے میں ہونا چاہیے تھا کہ کسی کی نظر اس کی طرف نہ اٹھتی، لیکن یہ تو 10 میل دور سے نظر آنے والے حلیے میں آیا ہے۔ وہ کافی حد تک دلیل پسند آدمی معلوم ہوتا تھا، دلیل دے بھی سکتا تھا، دلیل سن بھی سکتا تھا، اور یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، کیونکہ اب مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ لوگ کون ہو سکتے تھے، اور اس طبقے میں دلیل کا گزر ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ حیرت کی بات تھی کہ میرے حلیے کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے طبقے کا آدمی نہیں سمجھا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا حلیہ مشرقی نہیں بلکہ کافی حد تک مغربی ڈاکوؤں والا تھا۔ سیاہ رو بولا، ہو سکتا ہے اسے ہیرو بننے کا شوق ہو، اس لیے دماغ میں کوئی اسکیم لے کر پیدل چلا آیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر مشین پسٹل سیدھا کیا۔ بات کچھ بھی ہو، ہمیں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی ہے تو مشکوک نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرو اور ٹھکانے لگاؤ۔ وہ مجھے دمکانے کے لیے ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا، وہ حقیقتاً بندوق سے انسان کو ٹھنڈا کرنے کا بہت شوقین معلوم ہوتا تھا۔
اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے بے گناہوں کے خون سے لکھی ہوئی کہانیاں پڑھی جا سکتی تھیں۔ تانبے کی رنگت والے نے ایک بار پھر اس کے بے تاب ارادوں پر باندھ دیا۔ ہمیں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ایک بار پھر اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا، کیوں جوان، سچ بولنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ مسئلہ سچ بولنے کا نہیں، مسئلہ تم دونوں کو یقین دلانے کا ہے۔ میں نے اپنی متانت برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا،